سیاست کے حوالے سے، سیاسی امیدواروں کے حوالے سے ایک بات مذہبی لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی ہے، بلکہ کچھ لوگ بدظن بھی کرتے ہیں، یار تم اپنی جماعت کا نام دیکھو اور اپنے کینڈیڈیٹ کو دیکھو، اور بات کچھ حقیقت بھی ہے کہ تم کہتے ہو ہم علماء ہیں اور علماء کی جماعت ہے۔ جب سیاسی جماعت علماء کی جماعت ہے تو تمہارا امیدوار غیر عالم کیوں ہے؟ یعنی یوں سمجھے آپ نے کہیں سے پھر منگوایا ہے امیدوار۔ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ علماء کی جماعت بنا کر غیر علماء کے محتاط ہو جاؤ۔ ان کو چلانے والا جو ہے، نعرے آپ لگاؤ، محنت آپ کرو اور ایم این اے بنے غیر عالم، تو پھر ایسی علماء کی جماعت کا فائدہ کیا؟ سنے بھائی اس کا جواب ذرا تسلی سے۔ کہتے ہیں نا، دیانتداری یہ ہے کہ جس کا قصور ہو وہ مان لے۔ جب انسان قصور مان لیتا ہے تو اسی ماننے کے بعد اصلاح کا دور شروع ہوتا ہے۔ جب آپ مان جائیں گے کہ یہ میری غلطی ہے، پھر وہاں سے ترقی شروع ہوتی ہے۔ اگر میں نہیں مانتا کہ میرا یہ قصور ہے تو پھر اسی تنزلی میں انسان غوطے لگاتا رہتا ہے، ڈبکیاں لگاتا رہتا ہے، کیونکہ غلطی کو غلطی سمجھا ہی نہیں ہے، اور غلطی صحیح ہو جاتی ہے تو انسان ترقی کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں بھٹو کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، الیکشن میں جیت گئے تو انہوں نے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو بھٹو صاحب کو اطلاع دی گئی تو وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی اپنا پسٹل جو ہے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ وہ اخبار کے ایڈیٹر وہ ڈر گئے، شاید آج کوئی معاملہ گڑبڑی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا بیٹھو۔ انہوں نے شکریہ کے طور پر اس کو کوئی تحفے بھی دیے اور شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا خیر کس چیز کا شکر ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، یہ اخبار آپ نے لکھا تھا، اس کے اندر ایک مضمون آپ نے چھاپا تھا، اس کے اندر میری پارٹی کی کوتاہیاں لکھی تھی۔ ان کوتاہیوں کو میں نے پوری الیکشن کمپین کے اندر صحیح کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ آج اس مضمون کی بدولت آپ نے جو لکھا تھا میں وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری بھی کافی ساری کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے علماء کی جماعت کا امیدوار غیر عالم ہے۔ نمبر ایک، ٹھنڈے پانی کے لوگ ہیں ہم، کہ ٹھنڈ ہو، سستی ادھر ادھر گھوم رہی ہو، غفلت ہو، بس سونے والے ہم بن جائیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ، میرے پاس کتاب قریب نہیں پڑھی، پہلے بھی کسی ویڈیو کے اندر میں نے تذکرہ کیا ہے، بلکہ میں نے تصویر بھی اس کی دکھائی ہے۔ اسلام اور سیاسی تصورات کتاب کا نام ہے، حضرت شیخ الاسلام کی، یا کوئی اور نام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 15ویں صدی تک ہم لوگ عروج پہ تھے۔ 15ویں صدی کے آخر میں جب اندلس ہمارے ہاتھوں سے نکلا تو پھر ہم بزدل ہو گئے۔ اس وقت سے یورپ نے ترقی شروع کی، اور یورپ کی یہ ساری ترقی یوں سمجھے، اب 2000 سال چل رہا ہے نا، یہ صرف 550 سال کی یہ محنت ہے ان کی۔ 1500 سال کی ہماری محنت ڈوب گئی، کھو کھاتے لگ گئی۔ کوئی ہماری محنت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اعلانیہ طور پر ہماری کوئی پہچان اب موجود نہیں ہے۔ جب ہم نے وہ بزدلی دکھائی، ہم 5 صدیاں یوں سمجھے، 5 صدیوں کے اندر ہماری 10 نسلیں گزر گئی، 15 نسلیں گزری کسی جگہ پہ، تو وہ سیاست تو یوں سمجھے پھر تو بڑھ گئی، سیاست تو ختم ہو گئی نا پھر ہماری نسلوں سے، جس کی وجہ سے آج ہمیں سیاست سنبھالتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ نمبر 2، حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں رسک لینے کا طریقہ نہیں، رسک لینے کا جذبہ اور شوق نہیں ہے۔ چلے بھائی محنت کریں، انشاءاللہ اللہ پھل لگائے گا، وہ چیز ہے نہیں۔ تیسری چیز ہے ہمارے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے حوصلے بڑے ہوتے، ہم بڑے کام کرتے تو بڑا سرمایہ ہوتا۔ ہم تو کاروبار سے ڈرتے ہیں،
ہمارا عالم فارغ ہو جاتا ہے، اس کو 5 کلو امرود بیچنا نہیں آتا، اس کو کہیں پہ دکان پہ بٹھا دے تو کانپنے لگ جاتا ہے، اس کو ترازو میں پھل تولنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو جب یہ حالت ہے ہماری، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا یہ منبر، اس پہ موقع رہنمائی نہیں ملتی، منبر یہ بانجھ بن چکا ہے، ہمارا خطیب بانجھ بن چکا ہے، بر موقع گفتگو کرنے سے عاجز ہو گیا ہے، اور اس بات کو آسان سمجھتا ہے، بس خلفائے راشدین کو عنوان پر بات ہو، سیدھی سادی سیرت النبی ہو، اور اولیاء اللہ کے واقعات ہو، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، فلاں ہو، یہ ہو وہ ہو، باقی کوئی ہمت والی بات نہ ہو، جس کی وجہ سے آج ہم تنزلی کے اندر آ گئے ہیں۔ آج ہمیں دوسرے امیدواروں کی محتاجی ہوتی، کوئی ہماری جماعت میں آئے، سرمایہ لگائے، ہمت ہو، حوصلہ ہو، جس کی وجہ سے ہم اوپر آ جائیں، محنت وہ کرے، نام ہمارا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے دل وسیع کیا، ان کو قبول کر لیا، یہ بھی آپ کی ہمت ہے، آپ کا جذبہ بڑھے گا، لیکن اس جذبے کو یہی نہیں رکھنا، آگے بڑھانا کہ ہم لوگ خود کاروبار میں بھی خود کفیل ہوں، مساجد کے نظام میں بھی خود کفیل ہوں، مدارس کے نظام میں بھی خود کفیل ہوں، کاروبار ہمارا عروج پر ہو، حوصلہ ہمارا بلند ہو، تو انشاءاللہ بن جائیں گے۔ کوشش کریں، کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تھوڑی سی کوشش کریں، ہمت کریں، انشاءاللہ یہ وقت بس ایسے تھوڑے دنوں کی دیر ہے، مہینوں کی دیر ہے، سالوں کی دیر ہے، انشاءاللہ پھر آپ عروج ہی عروج پکڑیں گے، لیکن ہمت ہو، جہد مسلسل، پھر ناغہ نہ ہو درمیان میں، ہمیشہ کی طرح پھر چلتے رہیں، جس طرح اور سیاسی لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں، ہار جاتے ہیں تب بھی اگلے الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں تب بھی اگلے الیکشن کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں دیانتداری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اللہ کے دین کی خدمت سمجھتے ہوئے اس دین کو ہم نے اوپر لانا ہے، کوشش کریں کہ انشاءاللہ اللہ پاک قبول کرے گا۔